ہے کیا مولا میرے مولا اللہ بادشاہ، مولا بادشاہ اللہ بادشاہ، مولا بادشاہ۔ رحمت دا دریا الہی ہر دم وقتا تیرا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وقتا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں، جے ایک قطرہ بخشے مینوں، کم بڑھ جاوے میرا اللہ بادشاہ، مولا بادشاہ اللہ بادشاہ، مولا بادشاہ اللہ بادشاہ، مولا بادشاہ اللہ بادشاہ، مولا بادشاہ۔ سحر ہوتے ہی تاروں سے وہ طاقت چھین لیتا ہے۔ یہ پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کوئی منصب بھی مل جائے نا ان میں اور عاجزی آتی ہے، انکساری آتی ہے۔ تربیت یافتہ لوگ جو ہوتے ہیں نا اور وہ اور عاجز ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ساری جو کچھ ہے سب میرے مالک کا ہے، اس کی مہربانی ہے، اس نے مجھے بانٹنا تو اسی نے ہوتا ہے، ڈیوٹی میری لگا دی ہے۔ اگر میں کسی کو کوئی کسی کا کام کر بھی رہا ہوں تو یہ میری خود کوئی معاملات نہیں ہے، یہ میرے رب کی مہربانی۔ اور کچھ جو بے نسلے لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں، وہ ہر چیز خود سمجھ رہے ہوتے ہیں، اقتدار میں آ جاتے ہیں تو فرعونیت آ جاتی ہے ان میں، ہیں جی، یزیدیت آ جاتی ہے، انسان کو انسان نہیں سمجھتے، رشتہ داروں کو رشتہ دار نہیں سمجھتے، اور نہ جانے کیسی کیسی جو ہے وہ تکلیفیں دیتے ہیں لوگوں کو۔ تو یہ میسج ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ شاعر کہتا ہے سحر ہوتے ہی تاروں سے وہ طاقت چھین لیتا ہے۔ اللہ جانے سبحان اللہ کتنی زور سے کہیں گے، لیکن بات سمجھ آئے گی تو سارے ہی کہیں گے، سمجھ آنا ضروری ہے۔ سحر ہوتے ہی تاروں سے وہ طاقت چھین لیتا ہے، بوقت شام سورج سے قیادت چھین لیتا ہے۔ سحر ہوتے ہی تاروں سے وہ طاقت چھین لیتا ہے، بوقت شام سورج سے قیادت چھین لیتا ہے۔ اسے ہر حال میں تم یاد رکھو یہی لازم ہے، تکبر کرنے والوں سے وہ عزت چھین لیتا ہے۔ اللہ بادشاہ سحر ہوتے ہی تاروں سے وہ طاقت چھین لیتا ہے، سحر ہوتے ہی تاروں سے وہ طاقت چھین لیتا ہے، بوقت شام سورج سے قیادت چھین لیتا ہے۔ سحر ہوتے ہی تاروں سے وہ طاقت چھین لیتا ہے، بوقت شام سورج سے قیادت چھین لیتا ہے۔ اسے ہر حال میں تم یاد رکھو یہی لازم ہے، تکبر کرنے والوں سے وہ عزت چھین لیتا ہے۔ اللہ بادشاہ مولا بادشاہ اللہ بادشاہ مولا بادشاہ۔ بلے شاہ کہتے ہیں بزرگوں کو اپنا انداز ہوتا ہے سمجھانے کا، وہ تلوار گلے پہ رکھ کے نہیں سمجھاتے، وہ مثالوں سے سمجھاتے ہیں اور بڑے پیار سے سمجھاتے ہیں، بات اندر اتر جاتی ہے۔ بلے شاہ کہتے ہیں اے انسان، جو تیرا مالک ہے تو اگر اس کا ذکر نہیں کرتا، تو اگر اس کو سجدہ نہیں کرتا، تو اس کی عبادت نہیں کرتا، تو پھر تجھ سے اچھے تو گھومنے والے کتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اسے کھانا دے دے تو وہ اس کا در نہیں چھوڑتا، دم الائے وہیں گھومتا رہتا ہے بھوکا ننگا، کوئی اسے مارتا بھی ہے تب بھی گھوم پھر کے وہیں مالک کے در آ جاتا ہے۔ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، بلے شاہ کہتے ہیں
جس دل اندر عشق نہ رچیا کتے اس تو چنگے مالک دے کر راکھی کر دے صابر بکھے ننگے مالک دادر نہیں چھڑ دے پاوے مارو سو سو جتے اٹھ بلیا چل یار منال اٹھ بلیا چل یار منال نت بازی لے گئے کتے اللہ بادشاہ مولا بادشاہ اللہ بادشاہ مولا بادشاہ پڑھ لے اللہ بادشاہ مولا بادشاہ اللہ بادشاہ مولا بادشاہ جے میں بھی کام لاول کچھ نہیں میرے پلے جے میں بھی کام لاول کچھ نہیں میرے پلے جے میں دیکھا رحمت تیری جے میں دیکھا رحمت تیری بھلے 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 اللہ بادشاہ مولا بادشاہ اللہ بادشاہ مولا بادشاہ اللہ بادشاہ مولا بادشاہ اللہ بادشاہ مولا بادشاہ اونچی تیری شان ہے کیا مولا اونچی تیری شان ہے کیا مولا مولا اونچی تیری شان ہے کیا مولا اونچی تیری شان ہے کیا مولا میرے مولا اللہ بادشاہ مولا بادشاہ اللہ بادشاہ مولا بادشاہ خس خس جنہ قدر نہ میرے صاحب نو وڈیائیاں حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ میاں صاحب کہتے ہیں سائیں میری تو حیثیت میرا مقام میری تو عزت میں تو ایک خس خس کے دانے کے برابر کا بھی مالک نہیں جو کچھ ہے سائیں تیری مہربانی ہے کہتے ہیں رنگ انسان کو بابا جی کہتے ہیں رنگ کب لگتے ہیں رنگ جب لگتے ہیں جب میں ختم ہو جاتی ہے اور تو ہی تو شروع ہو جاتا ہے جی جب وہ خود کو مار دے تو سمجھ لیجئے پھر کامیابی کا آغاز شروع ہوتا ہے اور کامیابی صرف یہ نہیں ہوتی کہ بہت زیادہ مال آ جائے نہیں مولا علی فرماتے ہیں کہ رزق صرف یہ نہیں ہوتا کہ جو پیسہ آ جائے کہ جی بہت رزق ہو گیا کہتے ہیں اچھے دوست بھی رزق ہوتے ہیں جی اچھے لوگ مل جانا یہ بھی رب کی کرم نوازی ہے نیک لوگ مل جانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے فرمایا دوست وہ ہے جس کو دوست کی جنت دوزخ کی فکر ہے جس کو اپنے دوست کی فکر ہے کہ یا اللہ میں بھی جنت میں جانا چاہتا ہوں یا اللہ میرا دوست بھی جنت میں جائے اس کو وہ برے کاموں سے روکے بری اگر اس میں کوئی حرکت پائی جائے تو وہ اس کی تنہائی میں اصلاح کرے جی میاں صاحب کہتے ہیں خس خس جنہ قدر نہ میرے صاحب نو وڈیائیاں خس خس جنہ قدر نہ میرے صاحب نو وڈیائیاں میں گلیاں دا روڑا کھوڑا میں گلیاں دا روڑا کھوڑا محل چڑھایا سائیاں اللہ بادشاہ مولا بادشاہ اللہ بادشاہ مولا بادشاہ اللہ بادشاہ مولا بادشاہ اللہ بادشاہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دیکھو یا غوث اعظم دستگیر اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے بزرگوں سبحان اللہ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب پہلا نعرہ لگا نا نعرہ تکبیر تو اتنی بڑی آواز آنی چاہیے تھی کہ یہ دیواریں گواہ ہو جاتی سب سے بڑا نعرہ ہے نا تکبیر کا مسلمان 313 ہو کر ہزاروں میں گھس جاتے تھے تکبیر بول کے اور پھر اللہ کی مدد آتی تھی جی وہ کسی بزرگ نے کہا تھا کہ پہلے مسجدیں کچی تھیں ایمان پکے تھے
اب مسجدیں پکی ہیں، ہائے اللہ تعالیٰ ایمان والا رکھے ہمیں اور آخری سانس تک حضور کا وفادار رکھے، آمین۔ میرا دل چاہ رہا ہے ایک دو شعر اور حمد کے پڑھنے کا، اللہ کی حمد، کہیے سبحان اللہ۔ گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام کے اپنے بھائی، جناب یعقوب علیہ السلام کے اپنے بیٹے، ایک ہی باپ کے بیٹے حسد میں مبتلا ہوئے اور اپنے ہی بھائی کو جناب یوسف کو کنویں میں ڈال کر چلے گئے، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ کنویں میں ڈالنے سے یوسف کا قصہ تمام ہو جائے گا، لیکن میرے رب کی خفیہ تدبیر، اللہ اکبر، یہ تو اللہ کو پتا تھا اور اسی کو پتا ہے معاملات۔ انسان تو اپنی طور پہ جو سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہو جائے گا تو میرے لیے بڑا فائدہ مند، لیکن جو میرے رب کی خفیہ تدبیر ہے وہ تو وہی جانتا ہے۔ تو ہوا یہ کہ جناب یعقوب کو کہا کہ یوسف کو جنگل میں بھیڑیا کھا گیا، ہم اسے بچا نہیں سکے، خون آلود کرتا دیا، پھر ان کی بینائی چلی گئی آپ کے غم میں رو رو کر، اور پھر اسی جناب یوسف کے وسیلے سے اللہ نے بینائی عطا فرمائی۔ وہ سارا قصہ آپ سب نے سن رکھا ہے۔ شاعر نے یہ 2 مصروں کے ایک شعر میں اتنی بڑی بات جو ہے وہ قلم بند کرنے کی، کوزے میں، یوں سمجھ لیجئے سمندر کوزے میں بند کرنے کی کوشش کی ہے۔ پورا واقعہ، پہلے وہ کنویں میں ڈالے گئے یوسف علیہ السلام، پھر وہ وہاں سے لوگوں کے ہاتھ لگے، اتنے حسین خوبصورت تھے، پھر اس کے بعد وہ بازار میں منڈیاں لگتی تھیں، لوگوں کے بکتے تھے غلام، تو آپ غلام بنا لیے گئے، وہاں بازار میں بیچے گئے، پھر جناب زلیخا والا معاملہ، پھر وہ کیس، پھر قید خانے میں ڈال دیے گئے، اور پھر وہاں سے وہ اللہ نے اسی قید خانے سے نکال کر اللہ نے اپنے یوسف کو مصر کا بادشاہ بنا کے دکھایا۔ یہ 2 مصروں میں شاعر کہتا ہے، گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، کبھی کنواں کبھی بازار اور پھر قید میں یوسف، کبھی تو مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے، اللہ بادشاہ مولا بادشاہ، اللہ بادشاہ مولا بادشاہ، اللہ بادشاہ مولا بادشاہ، اللہ بادشاہ مولا بادشاہ، مولا بادشاہ مولا بادشاہ، مولا بادشاہ، اللہ بادشاہ مولا بادشاہ، اللہ بادشاہ